لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا مولانا المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل سورہ فاتر کی معروف آیت ہے اور شخصیتوں کے مثال ثواب کی مجلس ہے. اس سے پہلے کہ اپنے رائے ذاتی خدمت میں پیش کروں، گزارش حکمت اور سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر معصومین کی حساب. بسم اللہ. صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اس کارزار ہستی میں پروردگار نے جن لوگوں کو اپنا مقرب قرار دیا اور جن لوگوں کے سلسلے سے خوف کو بیان کیا کہ وہ مجھ سے ڈرتے ہیں، میرا خوف رکھتے ہیں، انحصار کے ساتھ بیان کیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ پروردگار سے صرف اور صرف محض وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ جو معرفت رکھنے والے ہوں، عالم ہوں. ورنہ اس سے پہلے کی آیات میں جو تذکرہ ہے زمین و آسمان میں پروردگار کی مختلف مخلوقات کا اور مختلف رنگوں کا تذکرہ ہے، کائنات کی مختلف نعمتوں کا پروردگار تذکرہ کرتے ہوئے یہ آواز دے رہا ہے کہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھنے والے علماء ہیں. خشیت کے سلسلے سے علماء نے گفتگو کی ہے کہ وہ خوف جس کے اندر تعظیم کا عنصر پایا جائے اسے خشیت کہا جاتا ہے، جہاں پر انسان ڈرتا بھی ہے اور ڈرنے کی بنیاد کے اوپر بھاگتا نہیں ہے، فرار نہیں کرتا ہے. خوف ہے تو خوف اس بات کا سبب بنے کہ اس سے دور ہو جائے، نہیں، یہ وہ خشیت ہے جو قرب کا سبب. سبحان اللہ. اس کے اندر خشیت کا جو جذبہ پایا جاتا ہے وہ وجود کے اندر ایک تعظیم پیدا کرتا ہے، اور وہ تعظیم انسان کو اس بات پر وادار کرتی ہے کہ جس کا خوف انسان کے دل میں ہے کوشش یہ کرے کہ اس سے نزدیک ہو. اسے علماء نے خشیت کے عنوان سے بیان کیا ہے. اور مفسرین نے اسی آیت کے ذیل میں جو ایک گفتگو کی ہے کہ کسی نے صادق آل محمد امام جعفر صادق سوال کیا کہ مولا یہاں پر مراد علماء سے کیا ہے؟ تو مولا نے جواب دیا من صدق قولہ فعلا، کہ عالم ہر ایک نہیں ہے. عالم کا مطلب محض وہ دانش نہیں ہے، وہ معلومات کا ذخیرہ نہیں ہے جو انسان
ذہن میں رکھ رہا ہے. اصطلاحوں کو یاد کر لینا یہ دلیل علم نہیں ہے. امام نے بیان کیا کہ وہ انسان عالم ہے جس کا قول اس کے فعل کی تصدیق کرے. تو آپ اس عنوان سے اگر آپ دیکھیں تو ایک دائرہ الگ بنے گا. کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو مدارس میں گئے، تعلیم حاصل کی اور مدارج کو طے کیا. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے کتابوں کو پڑھا، اصطلاحوں کو یاد کیا، مسند درس پر بیٹھے، پڑھا، پڑھایا. یہ علماء کی ایک صنف بنے گی. اور کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے جو کچھ بھی حاصل کیا، معلومات جو کچھ بھی ان کے ذہن میں ذخیرہ ہوئیں، ان کی توجہ اس بات پر نہیں تھی کہ اپنے معلومات میں اضافہ کرتے چلے جائیں، بلکہ ان کی توجہ اس بات کے اوپر تھی کہ جتنی معلومات ہیں ان پر عمل ہو سکے. جب یہ منزل آتی ہے کہ عمل ہو سکے تو یہی وہ مقام ہے. انہی لوگوں کے سلسلے سے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دل میں خشیت رکھنے والے ہیں. پھر پروردگار ایسے لوگوں کو کبھی بھی گمنام نہیں ہونے دیتا جو پروردگار کی خشیت رکھنے والے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں یا ان کے ذہن ناقص میں یہ بات ہے کہ اگر ان کی کتابیں مارکیٹ میں نہ آئیں تو لوگ ان کو نہیں پہچانیں گے، بڑے بڑے القاب ان کے نام میں نہ لگیں تو لوگ ان کو نہیں جانیں گے. لیکن جو واقعی خشیت رکھنے والے افراد ہیں ان کا رابطہ، ان کا کام چونکہ خدا کے لیے ہوتا ہے، ان کی توقعات بھی صرف خدا سے ہوتی ہیں. بطور مثال ایک نمونے کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ شیخ عباس قمی کے سلسلے سے آپ دیکھیں کہ ان کی جو شرح حال ہے، ان کے ترجمے میں، ان کی زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ جب انہوں نے مفاتیح کو مدون کیا تو یہ کتاب انہوں نے، جو ان کی شرح حال میں ملتا ہے تذکرہ، 1 سال تک پریس میں روک کے رکھی تھی. 1 سال تک. اور ظاہراً مشہد کی کسی پریس میں انہوں نے دیا تھا سب سے پہلی مرتبہ کہ یہ کتاب میں نے دعاؤں کا مجموعہ تیار کیا ہے. اور بہرحال جو سید ابن طاووس کی شخصیت ہے وہ ایک بلند اور عظیم شخصیت ہے. اس کے مقابل پر شیخ عباس قمی بہرحال نہ وہ فقہ کا وہ مرحلہ ہے، نہ وہ عرفان کا مرحلہ ہے. یہ سب علماء کے بیچ میں واضح ہے. لیکن سید ابن طاووس کی شخصیت اور ان کی جانب سے جو دعائیں ہیں، جو دعاؤں کا ذخیرہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. آج دنیا میں علمی حلقوں کو اگر آپ چھوڑ دیں، عام سطح پر اگر دیکھیں تو جتنا مفاتیح الجنان کو اعتبار حاصل ہے، نہ اقبال الاعمال کو حاصل ہے، نہ ثواب الاعمال کو حاصل ہے، اور دیگر کتابیں. کیوں؟ اب ایک یہ رخ ہے کہ انہوں نے مدون کیا مفاتیح کو اور اس کے بعد پریس میں دے دیا. پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد کچھ سمجھ میں آیا، جیسا کہ شرح حال میں لکھا ہے، یہ گئے اس کے بعد اور کہا کہ مجھے یہ کتاب اپنی واپس چاہیے. کتنا کام تم نے ابھی تک کر لیا ہے اس کا، چاپ کا تقریباً آخری مرحلے میں. کہا نہیں، مجھے واپس دے. اس زمانے میں چاپ کی صنعت آج کی طرح نہیں تھی، کمپیوٹرائز معاملہ نہیں تھا. بہرحال ایک ایک حروف چینی ہوتی تھی، ایک ایک حرف اس کو بنایا جاتا تھا. اور پھر یہ ساری زحمتیں ایک طرف، لوگوں کی لائن لگی ہوتی تھی کس کا نمبر آ رہا ہے. اس کے بعد چاپ خانے بھی کم تھے. اس زمانے میں ہر ایک انسان جو بھی کتاب تدوین کرتا ہے یا لکھتا ہے، اس کے دل میں یہی بات ہوتی ہے کہ جلد از جلد یہ منظر عام پر آئے. تو ان کے ذہن میں بھی نفسیاتی باتیں ہیں، ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو بالکل طبیعی ہیں. ایک کوئی بھی اہل قلم کی شعر لکھے گا تو یہ چاہے گا کہ منظر عام پر آئے. ایک مصرع بھی کہتا ہے تو سوچتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا جائے. ان کے سلسلے سے ملتا ہے کہ کتاب کو واپس لے لیا. اور جب اس کتاب کو واپس لے لیا تو وہ حیران و پریشان ہے کہ بھائی کیا اس میں کچھ غلطیاں رہ گئی ہیں، کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، میں اس کو لے کے جا رہا ہوں، پھر تم تک پہنچاؤں گا. پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد اسی مفاتیح کے ذخیرے کو دوبارہ سے دیا کہ اب اسے تم چاپ کے لیے دے سکتے ہو، چاپ سے خارج کر سکتے ہو، چھاپ سکتے ہو. اس نے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ یہ 1 سال تک کہ آپ کسی تصحیح فرما رہے تھے، مدارک کچھ رہ گئے تھے عدیہ کے، کچھ باتیں آپ نے ذکر کی تھی، حوالے جات مآخذ میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ کہا نہیں. تو اب جو انہوں نے جواب دیا ہے
کہ میں نے اس لیے یہ مفاتی کو لیا چونکہ مفاتی میں نے صبح کی دعا اور شام کی دعا اور تعقیبات نماز اور ساری دعاؤں کو میں نے ہر رخ سے ہر زاویے سے جہاں کوئی بھی دعا ملی، دعا کا کوئی بھی پہلو ملا، میں نے اسے جمع کر دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ شیخ عباس قمی تم نے اتنی ساری دعاؤں کے مجموعے کو جمع تو کر دیا ہے، یہ ساری دعائیں لوگوں تک پہنچ بھی جائیں گی، لیکن عمل کون کرے گا؟ عمل کے اندر کیفیت اس وقت پیدا ہوگی، رجحان اس وقت پیدا ہوگا جب تم نے اس پر عمل کیا ہو۔ لہذا 1 سال تک میں نے مفاتی کے اندر جتنی بھی ادعیہ، جتنے بھی اعمال، جتنے بھی اوراد تھے ان پر خود عمل کیا، جب مکمل کر لیا تو اب لا کے تمہیں دیا ہے کہ اس کے اندر اب تاثیر پیدا ہوگی۔ یہ وہ منزل ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم وہ ہے جو پہلے عمل کرتا ہے پھر اس کے بعد کچھ کہتا ہے، اس کا عمل اس کے قول کی گواہی دیتا ہے، اس کے بعد پھر یہ منزل ہے کہ ایک بزرگ شخصیت ہیں جو ان کے سلسلے سے جب آپ دیکھیں گے ترجمہ ان کا اور ان کی زندگی نامے میں بہت دلچسپ پہلو ہیں۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ بہت ہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عاشق تھے، بہت چاہتے تھے، اور خاص طور پر امام مرزا علیہ السلام سے بہت انسیت تھی، جہاں پہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا امام مرزا علیہ السلام صلوات بھیجیں بہت انسیت تھی۔ تو آخر وقت میں جب صاحب فراش تھے تو ان کے ایک قریبی جاننے والے گئے اور کہا کہ میں جا رہا ہوں مشہد مقدس، تو اٹھ نہیں سکتے تھے لیکن کوشش کی کہ اٹھ کے بیٹھیں احترام میں مولا کے، کہا کہ کاش شیخ عباس بھی مشہد ہوتا۔ تو وہ عارف بھی صاحب نفس تھے، بہت خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ شیخ عباس یہ سب ہمارے لیے ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم جائیں اور مولا ہمیں قبول کریں، آپ کے لیے کاش کی بات ہی نہیں ہے، آپ تو منزل یقین پر ہیں اور آپ تو ہیں وہاں پر۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا کہ شیخ عباس جو بھی مشہد جاتا ہے وہ اپنے ساتھ ایک شیخ عباس کو لے کے جاتا ہے، اس کے ساتھ مفاتی ہوتی ہے، جو بھی مشہد جاتا ہے وہ مفاتی کے بغیر نہیں جاتا ہے۔ پہلے بہرحال اس طرح سے نہیں تھا کہ مفاتی اس طرح سے موجود ہم لوگ اپنے ساتھ میں لے کے جایا کرتے تھے، آج بھی ہندوستان سے بڑے بزرگ بوڑھے آتے ہیں تو اپنے ساتھ میں لے کے چلتے ہیں، چاہے وہ توبۃ العوام ہو یا کتابیں ہو جو بھی وہاں پر چلتی ہے۔ تو یہ ایک خاص انداز شیخ عباس قمی کا، اور عمل کے اوپر تاکید، اس عمل نے اس منزل پر پہنچایا کہ تم اگر خشیت پروردگار رکھنے والے ہو تو تم چاہے کتنی ہی گمنامی میں کیوں نہ ہو، تمہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچانا ہمارا کام۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ لیکن یہ خشیت کہاں پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پر دل پاک اور صاف ہوتا ہے، جہاں پہ دل کے اندر آلودگی نہیں ہوتی، جتنا جتنا طہارت قلب پیدا ہوتی جاتی ہے اتنا اتنا انسان کے وجود کے اندر خشیت پیدا ہوتی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دل کے سلسلے سے دیکھیں خالص دل کون سا ہے، روایات میں مختلف انداز سے دل کے سلسلے سے تعبیریں ملتی ہیں کہ ایک معروف حدیث ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فرماتے ہیں القلب ثلاثہ، قلب مشغول بالدنیا، 3 طرح کے دل آپ نے بیان کیے۔ ایک دل وہ ہے جو دنیا میں مشغول رہتا ہے، اس کی پھر خصوصیت کو بھی بیان کیا ہے۔ پہلے دلوں کے انواع کو بیان کیا، قلب مشغول بالدنیا ایک دل، قلب مشغول بالعقبہ دوسرا دل، قلب مشغول بالمولا تیسرا دل۔ پھر جو کیفیت ہے اس خشیت کو اگر آپ دیکھیں، وہ تیسرا جو دل ہے اس کے اندر یہ خشیت کا پہلو غالب نظر آتا ہے۔ کس طرح سے بیان کیا؟ قلب مشغول بالدنیا، وہ دل جو دنیا میں مشغول ہے، پھر اس کی خصوصیت بیان کی، فلہ شدۃ و بلا، یہ کبھی غمگین و محزون ہوتا ہے، کبھی اس کے اوپر مصیبتیں پڑتی ہیں، کبھی مسائل کا شکار ہوتا ہے، کبھی حوادث کا شکار ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر مشغول ہے۔ تو جو دل دنیا میں مشغول ہوگا دنیا کے مسائل رہیں گے، کبھی کچھ پروردگار دے گا، کبھی کچھ سے لے لے گا، کبھی دنیا اسے ستائے گی، کبھی اس کے سامنے آئے گی، یہ سارے مسائل۔ قلب مشغول بالدنیا، جو دل دنیا سے مشغول ہے، فلہ شدۃ و بلا ایک منزل۔ قلب مشغول بالعقبہ، کہ جو دل عقبہ میں مشغول ہے، آخرت میں مشغول ہے، اس کے لیے ہے فلہ الدرجۃ العلی، اس کے لیے بلندیاں ہیں، عقبہ میں مشغول ہے۔
لیکن پھر ایک خالص دل کو بھی بیان کیا ہے. علماء نے اس کے ذیل میں گفتگو کی ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ عقبہ میں بھی اگر جو دل مشغول ہے وہ خالص دل نہیں ہے کہ جس کے اندر خشیت پروردگار آئے مکمل طور پر، ٹھیک ہے، کسی حد تک خشیت آتی ہے، لیکن با معرفت دل وہ ہوتا ہے قلب مشغول بالمولا، سبحان اللہ، وہ دل جو مولا میں مشغول ہوتا ہے. اب روایت ہے کہ جو دل مولا میں مشغول ہوتا ہے اس کی خصوصیت کیا ہے؟ فَلَهُ الدُّنْيَا وَالْعُقْبَى وَالْمَوْلَى، اس کے لیے دنیا بھی ہے، عقبہ بھی ہے، مولا بھی. وہ دل یہ نہیں ہے کہ وہ عقبہ چاہے، وہ عقبہ بھی نہیں چاہتا، وہ صرف مولا چاہتا ہے. اس کا مظاہرہ کب ہوتا ہے؟ جب امام حسین علیہ السلام نے جلتے ہوئے چراغ کی لو کو بجھا دیا. یہ بتا رہے تھے 72 کربلا والے کہ ہمارا دل وہ دل ہے جو خشیت پروردگار سے معمور دل ہے. یہ دل وہ دل ہے کہ دنیا کے لیے نہیں دھڑکتا، یہ دل وہ دل ہے جو عقبہ کے لیے بھی نہیں دھڑکتا. اگر عقبہ کے لیے دھڑک رہا ہوتا تو اس وقت ہم رک جاتے جب ہمارے مولا نے کہا تھا تمہارے یہ جگہ ہیں، یہ مقامات ہیں، ہر ایک کو جب اس کا مقام بہشت میں دکھا دیا گیا تھا ہمیں واپس چلا جانا چاہیے تھا، لیکن واپس نہ جانا بتا رہا ہے ہمارا وہ دل ہے جو مولا میں مشغول ہوتا ہے. اور جو دل مولا میں مشغول ہوتا ہے دنیا بھی اس کی ہوتی ہے، عقبہ بھی اس کا ہوتا ہے، مولا بھی اس کا ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل اس لیے کہ یہ ایک اہم مرحلہ ہے کہ جہاں پر انسان دل کو آباد کرنے سے زیادہ توجہ دنیا کو آباد کرنے پہ لگاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے وہ نعمتیں مل جائیں جو دل کے آباد کرنے کی بنیاد کے اوپر ملتی ہیں، اور نہیں ہوتا ایسا. آغا قراتی نے کسی مقام پر ایک خوبصورت داستان بیان کی تھی، کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہت مختصر طور پر بیان کرتے ہوئے ربط مصائب اور زحمت کو ختم کر رہا ہوں، کہ جہاں پر انہوں نے اس چیز کو بیان کیا کہ ایک خوئی کے علاقے میں، یہ ایران میں خوئی کا علاقہ ہے، وہاں پر 2 بھائی رہا کرتے تھے. ایک کا نام ابراہیم تھا اور ایک اسماعیل. دونوں لوگ کھیتی کیا کرتے تھے. بڑی عجیب بات ہے کہ میراث میں دونوں کو ایک زمین ملی تھی اپنے والدین سے. بس ایک ٹیلا تھا جو حائل تھا، ایک طرف زمین ابراہیم کی تھی، ایک طرف زمین اسماعیل کی تھی. ابراہیم بڑا بھائی تھا، اسماعیل چھوٹا بھائی تھا. دونوں کی جب کھیتی ہوتی اور فصل جب کاٹی جاتی تو اسماعیل کا اس کے اندر جو نتیجہ ہوتا وہ کم رہتا، جو ثمر اسے ملتا وہ کم تھا، ابراہیم کا زیادہ ہوتا. اکثر ایسا ہوتا کہ اس کا اناج زیادہ ہوتا تھا، دوسرے کا کم ہوتا تھا، ایک بھائی کا، جبکہ زمین ایک جیسی ہے. تو اسماعیل نے ابراہیم سے کہا کہ بھائی یہ معاملہ شاید ایسا ہے کہ تمہاری زمین زیادہ اپجاؤ ہے اور زیادہ زرخیز ہے، اس کو تبدیل کر لیتے ہیں. اس نے کہا تبدیل کر لو. تبدیل کر لی گئی زمین. اب اس کے بعد پھر فصل، پھر وہی مسئلہ ہے. اس کی فصل میں کبھی کیڑے لگ جاتے ہیں، کبھی بارش ہو جاتی ہے، کبھی آخر وقت میں کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ سارے مسائل. تو اس نے کہا کہ بھائی وجہ کیا ہے؟ زمین ایک جیسی ہے اور ہم نے زمین کو تبدیل بھی کر لیا، کیا میرے نام کے اندر کوئی مسئلہ ہے کہ جو میری فصل ہے وہ کم مجھے ملے گی، کبھی کیڑے کھا جائیں گے، کبھی کچھ ہوگا، کبھی کچھ ہوگا، اور تمہارا پانی بھی برابر سے لگے گا، ساری چیزیں، اور ذخیرہ جو تمہیں ملنا چاہیے وہ ملے گا. معاملہ کیا ہے؟ تم کرتے کیا ہو؟ کیسے دانہ ڈالتے ہو؟ مجھے بتاؤ. کہا تو مل کے کرتے ہیں، مل کے ہم جو ہے وہ دانہ ڈالتے ہیں. مل کے دانہ ڈالنا، دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے. اس کے بعد بھی وہی ہوا، ایک کا کم ہے ایک کا زیادہ ہے. تو اس نے کہا کہ ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں، تم جب دانہ ڈالتے ہو تو کیا سوچتے ہو؟ تو میں دانہ ڈالتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ ایک ایک دانے سے کئی دانے نکلیں. کہا میں جب دانہ ڈالتا ہوں، ابراہیم نے کہا میں جب دانہ ڈالتا ہوں تو دانہ ڈالنے کے ساتھ ساتھ کچھ جگہوں پر اضافی دانہ اس لیے ڈال دیتا ہوں کہ خلق خدا میں یہ طیور بھی ہیں، یہ کبوتر بھی ہیں، یہ پرندے بھی ہیں، ان کو بھی مل جائے. اور اس کے بعد جب میں دانہ ڈالتا ہوں تو اپنا دانہ ڈالتا ہوں، لیکن تمہارے بارے میں سوچتا ہوں کہ اب میں تو دانہ ڈال رہا ہوں، تمہاری فصل مجھ سے بہتر ہوگی. اور تمہارے ذہن میں، تمہارے دل میں کیا ہے؟ تمہارے دل میں یہ بات چلتی ہے کہ پروردگار میری فصل تو اچھی ہو لیکن اس کی نہ ہو. تو اب یہاں پر وہ نتیجہ دیتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ دانہ ہم دونوں زمین پر ڈالتے ہیں، لیکن زمین پر دانہ ڈالتے ڈالتے
جو فرق پیدا ہوتا ہے وہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ میں جہاں زمین پر دانہ ڈالتا ہوں وہیں اپنے دل پہ بھی دانہ ڈالتا ہوں. تم یہ سمجھتے ہو کہ زمین کی کاشت تمہیں کچھ دے گی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ زمین سے زیادہ میرے دل کی کاشت ہے جو مجھے دینے والی ہے. میرے دل کی کاشت ہے جو مجھے دینے والی ہے, اس سے مجھے ملتا ہے. تم ظاہر کو دیکھتے ہو, میں کچھ اور دیکھتا ہوں. یہ دل کی منزل ہے. یہ جو علماء ہیں, ہمارے بزرگ شخصیتیں ہیں, ان کا جو مطمع نظر ہوتا ہے وہ دل. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جیسے استاد محترم ابن علی صاحب قبلہ وائز, دوسری شخصیت سے میں اتنا زیادہ واقف نہیں, کہ یقیناً معرفت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے, اور ان کا ظاہر ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تذکرہ اگر کسی نے بھی سنا اور وہاں پر بیٹھا اور دل اس کا جھکا, اس کے وجود کے اندر اگر خشیت پیدا ہوگی تو یقیناً یہ وہ شخصیت ہوگی کہ جس کا دل پاک اور صاف ہوگا. دل کی پاکیزگی کے مرحلے پر آپ دیکھیں کہ ان کی توجہ اس بات کے اوپر رہتی ہے کہ لوگوں کی مشکلات کو حل کیا جائے, لوگوں کے مسائل کو حل کیا جائے. اسی لیے آپ حدیث کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی معروف حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں پر نیکیوں کا تذکرہ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ 2 نیکیاں ایسی ہیں لیس فوقہما بر, کہ ان کے اوپر پھر اور کوئی نیکی نہیں ہے. پہلی منزل الایمان باللہ, دوسری منزل والنفع الاخوان, بھائیوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے جیسے افراد کو, خلق خدا کو فائدہ پہنچانا. یعنی ایمان گویا ایک ایمان جو دل میں آ جاتا ہے تو اس ایمان کی پہچان یہ ہے کہ واقعی ایمان ہے کہ نہیں, دیکھو کہ دوسروں کو انسان کتنا فائدہ پہنچا رہا ہے. میں ان کی زندگی میں دیکھ رہا تھا, بعض لوگوں نے اس بات کو نقل کیا ہے, اور ایسے طلاب ہیں کہ ان کی وفات کے بعد, مولانا استاد ابن علی صاحب قبلہ مرحوم کی وفات کے بعد انہوں نے ان چیزوں کو بیان کیا کہ ایک طالب علم تھے جو کشمیر کے کسی علاقے سے تھے, اور انہوں نے پڑھنے کے لیے چاہا کہ میں ان کے سامنے زانو ادب طے کروں, کسب فیض کروں, علم حاصل کروں اور استادی میں مجھے قبول کر لیں. تو مرحوم ان کو لے کے آئے, اور اس زمانے میں کہ جس وقت بڑے اقتصادی مسائل تھے, معیشت کی بڑی مشکلات تھی, اس زمانے میں اپنی جیب سے ان کا خرچ دیا کرتے تھے اور انہیں مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے. یہ کس بنیاد کے اوپر تھا؟ اس لیے کہ دل کے اندر ایک خشیت الہی تھی, دل کے اندر ایک کیفیت تھی کہ اگر ایمان ہے تو اس ایمان کے کچھ لوازم ہیں, کچھ تقاضے ہیں, ان تقاضوں کو پورا کرتے تھے. اور اسی لیے طلاب کے ساتھ میں خاص انداز, ان کے ساری تواضع کے ساتھ ملنا, ہر ایک سے ہنس بول کر ہر ایک کے وجود کے اندر اس جوہر کو تلاش کرنا کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ کمالات کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے, اور اس کی طرف رہنمائی کرنا. کسی کو بتانا کہ تمہاری لائن مثلا خطابت کی ہے, کسی کو بتانا مضمون نگاری کے اندر جانا ہے, کسی کو بتانا کہ تمہیں تدریسی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے. تو یہ اس کے لیے نظر چاہیے جو جوہر شناس ہو, اور جوہر شناس نظر اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان کے وجود کے اندر خشیت پروردگار ہوتی ہے, تو انسان کا دل پاکیزہ ہوتا ہے. بس عزیزوں, میں نے آپ کی زحمت کو ختم کیا. جہاں خشیت ہوتی ہے وہاں قربانیاں ہوتی ہیں, جہاں خشیت ہوتی ہے وہاں انسان اگر فاصلوں میں بھی ہو اور ہزاروں میل کا فاصلہ ہو, ان فاصلوں کو بھی مٹا دیتا ہے انسان, چونکہ دل سے قریب ہے. جب دل سے کسی کے نزدیک ہوتا ہے تو ہر رکاوٹ کو, ہر معنی کو وہ توڑ کے آگے بڑھتا ہے, اس لیے کہ یہ وہ دل ہے جو مولا میں مشغول ہے. جب دل مولا میں مشغول ہے تو پھر اس کے سامنے پھر دنیا کوئی رکاوٹ نہیں بن پاتی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کربلا میں کہ جنہیں مولا نے خاص طور پر جا کر دعوت دی ہے, جیسے حر جوفی, لیکن مولا کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے. اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں مولا نے خط لکھ کے بلایا. علم کا ایک الگ مقام ہے, علم کی ایک الگ شناخت ہے, علم کی ایک الگ رفعت ہے, ایک الگ عظمت ہے. مولانا مرحوم ابن علی صاحب قبلہ اس مقام پر تھے, اس منزل پر تھے کہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی شخصیت جس کے قوا مزمحل ہو گئے ہوں, اور اس منزل پر کہ جب بزرگی ہے, بڑھاپا ہے, اس مقام پر بھی تعلیم و تعلم
کا سلسلہ جاری رہنا اس شخصیت کی عظمت کو بیان کرتا ہے، اور اس بات کی طرف بھی رہنمائی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی کس طرح سے فقہ و فقاہت کے اوپر توجہ کی ہے، کہ خاص طور پر حبیب ابن مظاہر کو بلا رہے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کربلا کا نصاب نامکمل رہتا اگر کربلا میں کوئی فقیہ نہ ہوتا، اور اس بات کی طرف توجہ کہ اگرچہ تین امام معصوم کربلا میں موجود ہیں، لیکن یہ کربلا کا نصاب نامکمل رہتا اگر ایک فقیہ نہ ہوتا۔ اور ایک فقاہت کی نظروں سے اگر آپ دیکھیں، یعنی دین کا گہرا شعور، دین کے اندر عمیق نظر، اسے آپ فقیہ کے عنوان سے بیان کر سکتے۔ ظاہر ہے اس وقت جب فقیہ کہا ہے تو اس معنی میں نہیں ہے جسے ہم آج کل کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، وہ معنی یہی ہے کہ دین کے اندر ایک گہرا شعور۔ تو اگر دین کے اندر کوئی گہرا شعور رکھنے والا ہوگا تو امام اس طرح سے اسے بلائیں گے کہ جب بہن نے آ کے کہا کہ بھیا اس بیابان میں کوئی اپنا چاہنے والا نہیں ہے، جب بھی میں دیکھتی ہوں تو ایسا مجھے یہ خبر ملتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمانہ آپ کا دشمن ہو گیا ہے بھیا۔ جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو یہی آتی ہے کہ خولی کا لشکر آ رہا ہے، سنان کا لشکر آ رہا ہے، شمر کا لشکر آ رہا ہے۔ مولا آقا میرے بھائی، یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کا چاہنے والا ہو۔ تو علماء نے بیان کیا، ارباب مقاطع نے لکھا کہ مولا نے خط لکھا ہے کہ من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر، حسین غریب کی جانب سے رجل فقیہ کے لیے، حبیب ابن مظاہر کے لیے یہ خط لے کے نامور پہنچا ہے۔ تو مقتل یہ کہتا ہے کہ حبیب کھانا تناول فرما رہے تھے، دسترخوان پر بیٹھے تھے، اور جب دق الباب کیا ہے قاصد نے اور حبیب پہنچے ہیں، دیکھا خط ہے، خط کے جو فقرے ہیں من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر، حبیب انت تعلم قرابتنا من جدنا رسول اللہ، حبیب تم جانتے ہو کہ رسول اللہ سے ہماری قرابت کیا تھی، انت عالم بہ منا، حبیب تم اس بات کو ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہو کہ ہماری قرابت کیا تھی، قرابت کیا ہے، انت ذو شیبۃ وغیرہ، حبیب تم صاحب غیرت ہو، ہمیں دشمنوں نے گھیر لیا ہے، ہماری مدد میں کوتاہی نہ کرنا، تعامل نہ کرنا۔ یہ وہ منزل ہے کہ حبیب سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں۔ آنے کے بعد دوبارہ دسترخوان پر جب بیٹھے ہیں تو حبیب کی زوجہ نے کہا کہ حبیب کیوں سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہو، کون تھا؟ کہا مولا نے خط لکھا تھا۔ کہاں سے لکھا ہے مولا نے خط؟ تو مولا دشمنوں کے نرغے میں گھر چکا ہے۔ کہا فرزند زہرا نے خط لکھا ہے، پھر کیا سوچ رہے ہو؟ سوچ رہا ہوں میرے بعد تیرا کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ جملہ ہے اس زوجہ کا جسے علماء بیان کرتے ہیں، کہتی ہے کہ حبیب فرزند زہرا تمہیں بلا رہا ہے اور تم سوچ رہے ہو میں خاک پھانک کے زندہ رہ لوں گی حبیب، لیکن تم کیوں تعامل کر رہے ہو؟ جاؤ، میرا جو ہوگا وہ ہوگا، دیکھا جائے گا۔ اب اس کے بعد اس فقیہ کربلا کی منزل کو آپ دیکھیں، جب حبیب پہنچے ہیں تو بعض علماء نے لکھا، ارباب مقاطع نے لکھا کہ مسلم ابن اوسجہ کے ساتھ میں پہنچے ہیں، بعض نے لکھا کہ اپنے غلام کے ساتھ میں پہنچے ہیں۔ جب حبیب ادھر پہنچے ہیں اور ادھر گرد بلند ہوئی ہے، ادھر امام حسین علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی ہے، ادھر خاک کربلا بلند ہو رہی ہے، ادھر حبیب کا رتبہ بلند ہو رہا ہے۔ عباس دوڑو میرا مہمان آ گیا، اکبر دوڑو میرا مہمان آ گیا، قاسم استقبال کے لیے جاؤ میرا مہمان آ گیا۔ عزیزوں، ایک مرتبہ یہی آواز فضہ کے کانوں میں پہنچی، فضہ آگے بڑھی، شہزادی کو سلام کیا، شہزادی مرحبا، خوشاب حال کے حبیب آئے ہیں۔ ایک مرتبہ فضہ کو اپنے سے قریب کیا، شہزادی نے آواز دی، فضہ حبیب کو میرا سلام کہہ دینا۔ عزیزوں، میں نے اب مقتل میں نہیں پڑھا لیکن علامہ جوادی نے اسے لکھا ہے، وہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ حبیب کی کانوں میں جیسے ہی شہزادی کے سلام کی آواز آئی ہے، حبیب نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا ہے، نیچے آئے ہیں، زمین کربلا پر بیٹھ گئے، خاک کربلا کو اٹھاتے ہیں، اپنے سر پر ڈالتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں ہائے اہل بیت اطہار پر ایسا وقت آ گیا کہ شہزادیاں حبیب کو سلام کہلوائیں۔ عزیزوں، یہ پہلی وہ منزل ہے کہ جہاں پر ثانیہ زہرا کے دل کو قرار آ گیا۔ ایک منزل اور میں نے زحمت کو ختم کر دیا، ایک عالم دین کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، ایک دین کا درد رکھنے والے عالم کی اصالہ ثواب کی مجلس ہے۔ دیکھیے کہ کس طرح سے جو دین میں گہرا شعور رکھنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر کتنی معرفت ہوتی ہے، کتنی ان کے وجود کے اندر خشیت ہوتی ہے۔ ایک منزل وہ آئی کہ جب شب عاشور ہے، آخری مرحلہ زحمت کو ختم کر رہا ہوں، شب عاشور ہے، نافع بن ہلال تلایا پھر رہے ہیں، ادھر سے ادھر، کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں، خیمے کے اطراف میں جاتے ہیں، کبھی اصحاب کو دیکھتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں کہ چاہنے والے امام حسین علیہ السلام کی کس طرح سے اپنے آپ کو مہمیز کر رہے ہیں، کبھی انصار کے خیام کی طرف جاتے ہیں، کبھی امام حسین کے لاڈلوں کے خیام کی طرف جاتے ہیں۔ ایک منزل میں اسی اسنا میں کہ اسی خیمے سے گزر ہو رہا تھا
کہ سنا نافع بن ہلال نے ایک بہن اپنے بھائی سے کہہ رہی ہے کہ بھیا آپ نے اپنے چاہنے والوں کو آزما تو لیا ہے. یہ وہ بہن ہے کہ جس کا تجربہ ہے, جس نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے لوگ آتے ہیں, بیعت کرتے ہیں, بیعت کو توڑ دیتے ہیں. زینب کے سامنے ہے کہ رسول کا جنازہ کس طرح سے تنہا تھا, کس طرح سے علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا, کس طرح سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو تنہا چھوڑ دیا گیا. زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح سے حسن مصطفیٰ کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی. بھیا تو یہ درد تھا جو زینب کا کربلا کی فضاؤں میں مرتعش ہو کے دوڑ رہا تھا. اے بھیا کیا تم نے اپنے جانثاروں کا امتحان تو لے لیا ہے, آزما تو لیا ہے. یہ وہ منزل تھی کہ جس منزل کو سر کیا ہے تو فقیہ کربلا نے سر کیا ہے. نافع آئے ہیں تو کسی اور کے پاس نہیں آئے, دوڑتے ہوئے آئے. اے حبیب ارے غضب ہو گیا, کیا ہوا؟ کہا کہ ثانی زہرا کو ہماری وفا پہ اعتبار نہیں ہے. بازیلو یہی وہ منزل ہے. ایک مرتبہ حبیب ابن مذاہب نکلتے ہیں, برائر باہر نکلو, زہیر باہر آؤ, مسلم ابن اوسجا باہر آؤ, سعید باہر آؤ, سب لوگ چلو مل کے چلیں, اپنی وفا کا یقین دلانا ہے, وفا کا اعتبار دلانا ہے. ایک مرتبہ آتے ہیں, ثانی زہرا کے خیمے کے باہر آنے کے بعد حبیب نے اشارہ کیا, ہر ایک کی تلوار اس کی گردن پر آ گئی. ایک مرتبہ آواز دی, اے ثانی زہرا ہم نے سنا ہے آپ کو ہماری وفا پہ اعتبار نہیں ہے. ایک اشارہ کریں گی, ابھی آپ کے اشارے پر ہم اپنے سروں کو جدا کر کے آپ کے قدموں پہ ڈال دیں گے. عزیزوں یہی وہ منزل تھی. رات کا سناٹا تھا, فرات موجیں مار رہی تھی. ارے زہرا کا, ثانی زہرا کا قلب مضطرب تھا, لیکن فرات کی موجوں میں اضطراب تھا. ثانی زہرا کا دل ٹھہر گیا. اے بھیا تمہارے جانثار اپنے وعدے کے پکے ہیں, انہیں آزمانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے جو اپنے سروں سے, ارے اپنی تلواروں سے اپنے سروں کو جدا کرنے کے لیے آمادہ ہیں بھیا, وہ کس منزل پر ہوں گے؟ حبیب ارے تم پر لاکھوں سلام, تم نے ثانی زہرا کو اپنی وفا کا اعتبار دلا دیا. ثانی زہرا کا دل ٹھہر گیا. میں کہوں گا اے حبیب یہ مطمئن ہو گیا شب عاشور دل. ارے آؤ آ کے دیکھو, جب ثانی زہرا ارے کبھی خیمے سے تلہ زینبیہ کی طرف, کبھی تلہ زینبیہ سے ارے نشیب کی طرف دیکھ رہی ہوگی تو تمہارا سراپا نظروں میں ہوگا. اے جانثاران حسین ارے تم تو سر کٹا کے سو رہے ہو. ارے ایک زینب کے دل سے پوچھو جو تلہ زینبیہ پہ جا کے کبھی اپنے بھیا کو نشیب میں دیکھتی ہے اور کس عالم میں دیکھتی ہے. وہ شمر و جالس علی صدرے, اور کبھی آواز دیتی ہے اے پسر ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا سے عالم الذین ظلموا. آپ نے سے گزارش ہے کہ سورہ ہم سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ہم ابن ابی صاحب ظاہر صاحب